میں بہت ادب و احترام کے ساتھ محترم سید ناصر علی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست ہے کہ فضائل و مصائب بیان کریں. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صلوات. وقت کافی ہو گیا ہے. ہم تو خود ہی معذرت خواہ ہیں کہ ہم خود تھوڑا دیر سے پہنچے کیونکہ جیم کافی تھا راستے میں، تو لہٰذا میں بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آج شب جمعہ بھی ہے اور ویسے تو ہر دن زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، لیکن شب جمعہ میں خاص فضیلت ہے زیارت وارثہ کی، اور شاید ہمارے بچے جو ہے وہ زیارت وارثہ سے متمسک ہیں اور اس کو جانتے ہیں. دیکھیے، زیارت وارثہ میں ایک حصہ ہے. اچھا، یہ جتنی زیارت ہے وہ ہمارے آئمہ نے ہی بتائیے، چاہے امام زین العابدین یا امام جعفر صادق علیہ السلام یا موسی، انہوں نے ہی یہ زیارت کے آداب بھی بتائے. کیونکہ دیکھیے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ جو ہے دعا بندہ کیسے مانگے یہ اللہ ہی نے بتایا. تو زیارت آپ کیسے پڑھیں یہ بھی جو اللہ کے وہ خاص بندے تھے انہوں نے بتایا کہ زیارت تم کیسے پڑھو، جیسے اللہ نے کہا دعا کیسے مانگو. تو یہ جو زیارات ہیں یہ سب ہمارے آئمہ نے بتائے. اب اس میں کیا ہے، زیارت میں شہادت ہے، آئی بیئر وٹنس. آپ گواہی دیتے ہیں. کس چیز سے گواہی دیتے ہیں؟ جن کی آپ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے جو آپ متمسک ہیں، ان سے آپ جڑے ہوئے ہیں. کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ بحیثیت گواہ کے زیارت آپ پڑھتے ہیں. اب اسی کا ایک جز ہے کہ اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعالم الہدی والعروۃ الوثقی. اب زیارت پڑھنے والا اس جز میں جو زیارت کا ہے وہ 3 بات کی گواہی دے رہا ہے. کلمۃ التقوی یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ امام اور ان کے گھرانے والے یہ تقوی کی بولتی ہوئی تصویر ہے. کلمۃ التقوی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ ہم اپنے امام کو کس طرح سے. تو میں یہ بتا دوں کہ یہ میری تقریر جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ اور جو دانشور حضرات بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو بچے ہیں ابھی، جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے ہے کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کا مفہوم کیا ہے. کیا صرف ہم زیارت جسٹ ایک لکھی ہوئی چیز وہ پڑھ جاتے ہیں، یا پھر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ جب آپ چیز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. آپ اس شخص سے، اس ذات سے اور نزدیک ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو اس ذیل میں بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو خاص طور پر کہ زیارت وارثہ کے اس حصے میں ہم 3 بات کی گواہی دیتے ہیں. کلمۃ التقوی میں تقوی کا بولتی ہوئی تصویر ہے یہ. وہ عالم الہدی ہدایت کا سرچشمہ ہے. علم ہدایت کا علم اپنے آتی میں ہاتھ میں ایک سرچشمہ ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور بلکہ ان سے تو ہم استفادہ ہی حاصل کرتے ہیں. کہ یہ دوسری گواہی ہم کیا دے رہے ہیں کہ یہ ہدایت کے علم کا سرچشمہ ہے. مطلب ہدایت کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ علم دے کے بھیجا ہے. انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے ہدایت کی سبیل اللہ نے دی. تو لہٰذا ہدایت کیسے ہوگی وہ ایک علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا. لہٰذا ہم دوسری گواہی کیا دیتے ہیں
کہ یہ علم کا سرچشمہ ہے کس بات کا؟ ہدایت کا. تیسری بات جس پر آج میری گفتگو کا عنصر ہے عروۃ الوثقی. اب یہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ میرا خطاب ہمارے بزرگوں اور ہمارے دانشوروں سے نہیں ہے. یہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ بہت اہم لفظ ہے یہ، جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں، بہت سارے نوجوان جانتے ہوں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں میں ان کے لیے کہ یہ جو گواہی ہم دے رہے ہیں کہ آپ عروۃ الوثقی، تو یہ کس بات کی گواہی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا مفہوم سمجھنے میں آنا چاہیے کہ بھائی ہم جب گواہ ہیں تو گواہ کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے اس سے وہ آشنا. تو اس لفظ سے آشنائی ضروری ہے پہلے تو. اب یہ عروۃ الوثقی یہ دو الفاظ سے مل کے بنا، عروہ اور وثقی. عروہ کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں فرم گرپ، اٹوٹ بندھن. ایک ایسی رسی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، کبھی جھک نہیں سکتی. وثقی کہتے ہیں اس کو کہ جو اٹوٹ، یعنی آپ اللہ سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ ایک اٹوٹ بندھن کا ہے. عروۃ الوثقی وہ گرپ، وہ ہینڈ ہولڈ، وہ انبریکیبل ہے، انشیکیبل ہے. نہ وہ جھکے گا نہ ٹوٹے گا. دیکھیں یہ تو ایک لغتی معنی ہو گیا. اب اس کو آپ تھوڑا، چونکہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، پروردگار عالم کیا کوئی ایسی چیز تو نے دنیا میں بنائی ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی رسی ہے یا کوئی ایسا مادہ ہے یا کوئی ایسی شے ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹوٹ ہی نہیں سکتے؟ لا آف فزکس. یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو نہیں ہیں وہ جا کے اپنے گوگلز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کل تو بھائی ہر چیز موجود ہے. آپ اگر لکھ دیں اس پر کہ کیا کوئی انبریکیبل شے ہے تو پہلا جواب آئے گا کہ سائنس کے اصول کے تحت ناممکن. کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ جو بھی چیز اگر آپ رسی لے کے چلیں تو ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں. کتنی مضبوط رسی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنا پریشر اور اتنا فورس آ جاتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مضبوط وہ رسی کیوں نہ ہو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. کوئی ایسی رسی بنی نہیں ہے. کیوں نہیں بنی ہے؟ کیونکہ جو لا آف فزکس ہے، فزکس کا جو اصول ہے کہ اگر کوئی چیز انبریکیبل ہو تو اس کے لیے انفائنائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، غیر محدود انرجی، غیر محدود توانائی، جس کی کوئی حد نہ ہو. ایک ایسی انرجی چاہیے جو اس کو انفائنائٹ اسٹفنس دیتی ہو. انفائنائٹ اسٹفنس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ انفائنائٹ اسٹفنس کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر محدود اکڑ. اسٹفنس جو ہے اکڑ ہے. یہیں پر فلسفہ تکبر آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتی ہے تو تکبر کیسا؟ ہر وہ چیز ٹوٹ سکتی ہے تو اس میں تکبر کیسا؟ یہ فلسفہ تکبر ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں دنیا میں فزکس کے رول اور سائنس کے حساب سے جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے یہاں پر فزکس کا رول آتا ہے کہ اب وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہی نہ. کیونکہ میرا مقصد آج عروۃ الوثقی ہے.
अनब्रेकेबल हैंड होल्ड, अनब्रेकेबल रोप। वाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं साइंस के इस, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब आप साइंस की चीज़ें आपके बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर, ऐसा नहीं है। इल्म, क्योंकि हम तो भाई दरे इल्म और शहरे इल्म के मानने वाले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इल्म की बात करूं और इल्म आप तक पहुंच ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब साइंस ने क्या कहा, बस 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जिसकी गवाही दे रहे हैं वो जात कैसी है, ये जानना जरूरी है। तो अब साइंस ने क्या कहा कि किसी भी चीज को अगर अनब्रेकेबल बनाना है, जो अटूट हो, उसके लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होती है। इनफाइनाइट एनर्जी आपको इनफाइनाइट स्टिफनेस देती है, कड़ापन देती है, जिसको हमने कहा अकड़। और उसके लिए जरूरी यह है कि ये जो मादा है, जो एटम्स हैं, जो कि मादे की बुनियाद है, उसकी रफ्तार जब तक नूर की रफ्तार से आगे न बढ़ जाए तब तक इनफाइनाइट एनर्जी पैदा नहीं हो सकती और इनफाइनाइट एनर्जी स्टिफनेस आ नहीं सकती। और चूंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप नूर की रफ्तार से आगे बढ़ जाएं, जिसकी वजह से यह है कि हर कोई चीज ऐसी बनी नहीं जो टूट नहीं सकती है, क्योंकि आप एक महदूद दुनिया में रह रहे हैं, महदूद हालात में रह रहे हैं, जहां हर चीज महदूद है। यहां टूटेगी तब जब एनर्जी गैर महदूद हो जाए। और ये तो मैं साइंस का बहुत शुक्रगुजार हूं तो कि उसने ये कह दिया कि जब तक आपकी रफ्तार नूर से आगे न बढ़ जाए तब तक कोई चीज ऐसी बन ही नहीं सकती जो टूटे ना। सुभान अल्लाह। अब इस पस मंजर में अब आप इस उर्वतुल वुस्का के इसके मफहूम को समझें, क्योंकि हम गवाही दे रहे हैं कि हुसैन और उनके खानवादे उर्वतुल वुस्का है। अल्लाह की वो रस्सी है जो टूट ही नहीं सकती। अब चलिए, जो मैंने अपने इस खिताब की जो आयत, जिसको हमने, जो आयतल कुर्सी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, हालांकि ये आयतल कुर्सी का वो हिस्सा है जिसको एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान का वो आयतल कुर्सी में नहीं मानता। उसकी भी एक अलग है। जहां जहां अहले बैत कि उसमें कुछ ना कुछ रोकने डालते ही हैं, ये आदतन है। ऐसा नहीं है कि वो आयत कुरान में नहीं है, लेकिन जिस तसलसल से होना चाहिए था उसमें नहीं, तो कहीं ना कहीं वो निकालते रहते हैं और बुग़्ज़ियत कहीं ना कहीं आती रहती है। अली लज़ीम के बाद से ये शुरू होती है, वहीं पर खत्म। अब देखिए क्या, ला इकराहा फिद्दीन, अब ये पाठ शुरू होता है। सबसे पहले तो ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। बहुत अच्छी बात, दीन में जबर होना भी नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने कह दिया कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का सामान कर दिया, अब तुम चाहे राह शुक्र अख्तियार करो, राह कुफ्र अख्तियार करो, वो तो मालिक यौमिद्दीन है। हम देखेंगे उस दिन तुम किस रास्ते पर चल के मेरे पास आओगे, राह शुक्र के रास्ते पर चल के आओगे या राह कुफ्र का, वो उस दिन देखेंगे। लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर कोई जबर आयद नहीं। परवरदिगार आलम ये तो बता दे दीन है क्या, क्योंकि तूने ये तो बता दिया कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, लेकिन दीन है क्या? तो अल्लाह कहता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। परवरदिगार आलम ये इस्लाम क्या है? इस्लाम बना है तस्लीम से, इस्लाम बना है सलाम से, जहां सबमिशन टू गॉड है, अल्लाह के हुजूर में अपने आप को फना कर देना है, और इखलाक है। अब यहां पर देखिए, अल्लाह ने कुरान में, अब कुरान सामित ने तो कह दिया कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम। अब कुरान नातक क्या कह रहा है? बात वही है, लेकिन अब वो इंसानों से खिताब कर रहा है तो अब और आसान कर देता है। जब रसूल ने बेइज्जत का ऐलान किया तो कुफार मक्का जमा हुए और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला के बेटे, ये बताओ
کہ کیا تم کوئی نیا دین لے کے آئے ہو؟ یہ پہلا خطبہ ہے رسول کا. تو نے کہا کہ نہیں، میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں وہی اخلاق لے کے آیا ہوں جو میرے دادا ابراہیم لے کے آئے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن نے جسے اسلام کہا، واہ رسول نے تشریح کی کہ اسلام اور کچھ نہیں بلکہ ہے اخلاق. اب بات اور آگے بڑھتی ہے. وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک پہنچ گئے، صوفیاء کرام ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دین است حسین. اب انہوں نے کہا کہ دین اور کچھ نہیں، دین حسین ہے. اب یہاں پر رک کے میں کہوں گا، دین میں جبر نہیں. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. رسول نے تشریح کر دی کہ اسلام کیا ہے؟ اخلاق ہے. صوفیاء کرام نے کہا حسین ہے. اصل میں دین کہیے، اسلام کہیے، اخلاق کہیے یا حسین کہیے، بات ایک ہی ہے. کیوں؟ دیکھیں، ہر چیز کی ایک امبوڈیمنٹ ہوتی ہے. امبوڈیمنٹ کیا ہے؟ کہ اگر وہ کسی ذات میں سما جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اگر دین کسی ذات میں سما جائے، اسلام کسی ذات میں جذب ہو جائے، اخلاق اگر کسی انسان کی زندگی کا عشر و عشیر بن جائے، اگر اس زمرے میں دیکھیں گے تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص میں آ کے جمع ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے حسین ابن علی. اب بات آگے بڑھتی ہے، کیونکہ ہم بات وہیں پر چلی تھی. چونکہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم گواہ ہیں، لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اب اللہ اس کی تشریح کر رہا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اب کون ہیں اس کے مصداق، عروۃ الوثقی کے مصداق. کہتا ہے پروردگار عالم کہ جو خیر اور شر کے بیچ وہ امبوڈیمنٹ ہے، کہ جو کھڑا ہو کے بتا دے اور جس کا وجود دونوں کو الگ کر دے، خیر اور شر کا. قد تبین الرشد من الغی. غی اور رشد و ہدایت، غی فالسوڈ، رشد ٹروتھفلنس، یعنی سچائی اور جھوٹ کو جو انسان الگ کر دے. یہ پہلی بات بتائی اللہ نے کہ اب عروۃ الوثقی کا مصداق ہوگا کون. پہلے تو دین بتا دیا، اب اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے. اب کہتا یہ ہے پروردگار عالم کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا منبع بن جائے، جس کا وجود ایسا ہو کہ انسان دیکھے تو یہ کہے کہ اگر بندہ ایسا ہوگا تو معبود کیسا ہوگا. وہ خود تشریح بن جائے وحدانیت کی. میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. کہ جو الگ الگ کر دے، ایک ایسا میدان تو ہو جہاں وہ آ کے بتا دے کہ رحمان کے لوگ کون ہیں
शैतान के लोग कौन है? वो एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो सबसे पहले तो झूठ और सच को अलग कर दे, उसके बाद रहमान और शैतान को अलग कर दे। नमाज तो वहां भी पढ़ी जा रही थी, उधर भी पढ़ी जा रही थी, नारे तकबीर उधर भी लग रहा था, इस्लाम के परवरदा उधर भी थे, असहाब रसूल उधर भी थे, लेकिन कोई तो बंदा हो कि जो वो खड़ा हो के बता दे कि ये दरअसल शैतान की फौज है, इधर रहमान की फौज है। तो वो बंदा जो उठ के खड़ा हो के ये बता दे और दुनिया इस बात को तस्लीम कर ले, चाहे हुकूमत जितनी भी काबिश कर ले। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हुसैन हक में नहीं थे। तो कोई बंदा ऐसा तो हो कि जब मैदान में खड़ा हो जाए तो फिर इस तरह से फैसला हो जाए कि अल्लाह की फौज किधर है और शैतान की फौज किधर है। जब ये इम्तियाज आ जाए किसी शख्सियत में, तब अल्लाह कहता है फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्क़ा ला इन्फ़िसामा। ला इन्फ़िसामा, अल्लाह ने, देखिए उर्वतुल वुस्क़ा के मानी भी यही कि अनब्रेकेबल, लेकिन अल्लाह ने इसको और ये कर दी कि ला इन्फ़िसामा के मानी होता है बाल बराबर भी क्रैकनेस। ला इन्फ़िसामा यानी अब्द और माबूद के बीच अब एक ऐसा टूट रिश्ता बन गया कि जिसमें बाल बराबर की भी क्रैकनेस नहीं आ सकती। वो एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल रिश्ता अब्द और माबूद के बीच। तब जाके वो उर्वतुल वुस्क़ा के मुकाम पर आता है। अब आप समझ रहे हैं कि उर्वतुल वुस्क़ा कितना अहम मसला है। जब अल्लाह ने, आप ये कहना बड़ा आसान है कि किस तरह से, क्योंकि उस ज़ात में वो क़ुव्वत होनी चाहिए, फिर उस ज़ात में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि देखने में तो बहुत ही कलील सा एक 72 लोगों का या 100 लोगों का एक जमात है, दूसरे तरफ हजारों हैं, लेकिन कसरत पे ना जाइएगा। ये देखिए कि ये लोग, क्या वो लोग भी तस्लीम कर रहे थे कि हक पर तो आप ही हैं। कोई नहीं कह रहा था कि हुसैन हक पे नहीं है। तो ऐसी शख्सियत भी तो हो कि जिसने हक व बातिल को इस तरह से अलग अलग कर दिया। यही आयतल कुर्सी के इस जुज़ का सबसे बड़ा ऐलान है कि ये बंदे को अल्लाह ने उर्वतुल वुस्क़ा के मुकाम पर फैज़ कर दिया और ला इन्फ़िसामा करके ये कह दिया कि देखो अल्लाह और इस बंदे के बीच जो रिश्ता है वो अटूट, तुम्हारी ज़बान में अटूट, लेकिन मैं इसको और वाज़ा कर दूं कि इसमें बाल बराबर भी कभी क्रैकनेस नहीं आई और न आएगी, न ये झुकेगा, न कटेगा और न। जब इस मुकाम पर इंसान पहुंच जाए तो वो उर्वतुल वुस्क़ा के मिस्दाक़ पर आता है। अब देखिए अल्लाह ने और इसको वाज़ा किया। देखिए हुसैन का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने खुल के तारीफ की है। मतलब कोई इंसान ये कह नहीं सकता कि हमें तो बहुत ही ढके छुपे लफ्ज़ों में अल्लाह ने, हम तो समझ ही में नहीं आई बात। अब सूरह लुक़मान की एक आयत है, आप एक सलावत अब सूरह लुक़मान में परवरदिगार आलम कह रहा है कि वमन उस्लिमा वजहो इल्लाह। देखिए यहाँ अरबी और फ़ारसी के बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद हैं। ये सूरह लुक़मान है, कुरान की 31वीं सूरा, जिसकी 22वीं आयत है। ये वमन उस्लिमा वजहो इल्लाह। अब और वादा कर रहा है, ये उस्लिमा वजहो इल्लाह जो कहा जाता है कि अल्लाह के सामने सर झुका देना, इसको तफासिर में और अरबी लुगत में भी ये सिर्फ सर झुकाना एक मेटाफॉर है। एक मेटाफॉर कहते हैं उसको कि अलामती चीज़ है।
کیونکہ آپ کسی چیز کو کی شدت اگر بتائیں گے اور اس کے ایک پورے کینواس کو بتائیں گے، اس کے لیے ایک ورڈ چاہیے. تو ومن اسلم وجہ الی اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں جھکا دیتا ہے. اس کی تفاسیر اور لغت کے معنی ہے کہ وہ اپنے سارے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. پھر وجود یہ کہا کہ صرف اپنا ہی وجود نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے، جان، مال، دنیا، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب جب اللہ کے حضور میں وہ قربان کر دے، اس کو کہتے ہیں اسلموا وجہ للہ. یہ ایک میٹافور بتا رہا ہے قرآن کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں جھکا دیتا ہے. دراصل پس پردہ یہ کہ انسان کے پاس جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. آیت اور آگے بڑھتی ہے. ایک اور بات اللہ نے کہی اس کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اب یہاں پر بھی اللہ نے میٹافور، دیکھ قرآن معجزہ ہے. پھر کیا کر رہا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس میں حسن اخلاق ہونا چاہیے. اب دیکھیے کیا ہے کہ حسن، حسین، محسن، یہ تینوں ورڈ جو ہے بیس کیا ہے؟ حسن. اللہ کے نزدیک حسن یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا عمل کتنا حسین ہے، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کتنی حسین ہے، آپ کا کنڈکٹ کتنا حسین ہے، اور آپ کا اخلاق کتنا حسین ہے. کیونکہ اخلاق ہے اسلام. جتنا حسین ہوتا جائے گا اللہ کے نزدیک وہ بندہ اور نزدیک ہوتا جائے گا. تو اللہ نے اس سورہ لقمان میں میٹافور استعمال کر کے یہ کہا کہ بندہ اللہ کے آگے سبمٹ تو کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اور جب اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی ہے تو جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اور حسن اخلاق یہ ہو کہ سب کچھ لٹانے کے بعد وہ سجدے میں جا کے کہے کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یہ حسن اخلاق. یہاں پر رک کے میں ایک بات کہنا، اسی لیے اللہ نے جو نام رکھا، نہ حسین کا نام پہلے کبھی رکھا گیا عرب میں، نہ حسن کا نام رکھا گیا، نہ محسن کا رکھا گیا. کیا کہہ لیں یہ اللہ نے رکھا. آپ دیکھ لیں لوگ کہ اسلام میں اس کے پہلے یہ نام کبھی نہیں رکھے گئے تھے. کیونکہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ اخلاق کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں اللہ فخر سے کہہ دے کہ یہ میرا بندہ. اور اس کے بعد پھر آیت آگے بڑھتی ہے، پھر وہی فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. اب جب یہ چیز ہو گئی کہ جب اللہ کے حضور میں بندے نے سب کچھ لٹا دیا اور حسن اخلاق کے ساتھ لٹا دیا، اب اللہ کہتا ہے کہ اب یہ بندہ عروۃ الوثقی کا قابل ہو گیا، اب وہ اس مقام پر فائز ہو گیا. اب آخر میں کیا کہہ رہا ہے اس سورہ لقمان کی؟ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ أَقْصَدَتُ الْأُمُورِ. اب کہہ رہا ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اللہ آپ کو، تب اللہ کہہ رہا ہے امور تو ہم نے، بھائی مدبر الامور تو وہ ہے. تو اب قاصدۃ الامور، اب کہہ رہا ہے کہ چونکہ مدبر الامور ہم ہیں، لہذا اب تم کو ہم کیا بنا دیں گے؟ اولی الامر بنا دیں گے. اب امور پر تم کو کنٹرول دے دیں گے. میں کئی جگہ پڑھ چکا، پھر پڑھنا تھا. امور کیا ہے؟ خلقت سے لے کے فنا تک، انسان کی خلقت نہیں، پوری کائنات کی خلقت، کن فیکن سے لے کر کے اور مالک بلکہ یوم الدین تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب امر الہی ہیں.
وہ سب امر الہی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم تم کو اس مقام پر فائز کر دیں گے جہاں تم عروۃ الوثقی بن گئے تو اب تم کو ہم اولی الامر بنا دیں گے. اور اولی الامر کا خطاب دے کے اللہ نے اطاعت واجب کر دی. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں مانوں گا اگر مسلمان ہے تو اب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اب اطاعت اسی طرح سے ہوگی جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جیسے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، ویسے ہی اولی الامر کی بھی اطاعت ہوتی ہے. یہ واجب ہے، حسین کی اطاعت واجب ہے. صلوات بھیجیں. اور یہ قرآن ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. یہ کوئی روایت نہیں ہے بھائی، یا تو سورہ بقرہ ہے، کیا کہنا؟ آیت الکرسی ہے، یا سورہ لقمان ہے. یہ سب قرآن ہے. قرآن یا تو پھر کسی ایسے شخص کو تم لاؤ جو عروۃ الوثقی کے قابل ہو. اب سائنس نے تو کہہ دیا کہ عروۃ الوثقی ہونے کے لیے نور ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نور ہوگے نہیں تو انفائنائٹ انرجی ہوگی نہیں، انفائنائٹ انرجی ہوگی نہیں تو انفائنائٹ اسٹفنس آئے گی نہیں. پھر یہ ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ سے جو جڑا ہوا اٹوٹ بندھن ہے وہ ٹوٹ ہی جائے گا، کیونکہ تم نور ہو ہی نہیں. اس لیے یہ نور ہونے کا بھی اللہ نے ایک یہ جواز دیا ہے کہ کیوں نور ہے، کیونکہ وہ انبریکیبل انشیکیبل بانڈ ہے اللہ اور اس عبد و معبود کے بیچ جو ہے. تو آپ کسی بندے کو لا ہی نہیں سکتے. چلیے ہم بالفرض بحال مان بھی لیں تو ایسا بندہ تو لاؤ جو اپنا ہر کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہی ہو. آگے ہونے یا نہ ہونے کی بات تو الگ ہے، تیار تو ہو ہر کچھ لٹا دینے کے. اس کے برعکس ہم جسے عروۃ الوثقی کے ہم جب وٹنس ہم دے رہے ہیں، جب ہم گواہی دے رہے ہیں تو اب ہماری گواہی ہے تو اب ہم بھی تو بتائیں کہ ہم کیوں ان کو عروۃ الوثقی کے جو قرآن کی روشنی میں، میری روشنی سورہ لقمان میں جو اللہ نے پیرامیٹر بتا دیا اس کے مطابق اب آئیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. یہ پہلا عروۃ الوثقی کا پہلا اصول ہے. اب آئیے کربلا. ہمارے پاس کربلا ایسی تھوڑی ہے، ہم گواہی ایسی تھوڑی دے رہے ہیں کہ عروۃ الوثقی ہے. اب کربلا کے میدان میں آئیے، عاشور کا دن شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نماز صبح. اس کے پہلے انہوں نے صحیح بتایا اذان علی اکبر ہے، کیونکہ حسین نے بھی آج اس لیے جناب علی اکبر سے اذان دیا کہ ان کی رفتار گفتار ان کی ساری چیزیں رسول سے مشابہ تھی. وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم رسول کا لہن دیکھ کے ان کا جناب علی اکبر کی اذان سن کر کے ان کا چہرہ دیکھ کے شاید رسول یاد آ جائیں. ہر چیز اب لیکن چلیے اذان ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نماز صبح کے دوران ہی قریب 30-32 لوگ تو اسی وقت شہید ہو گئے. 30-32 لوگ. دیکھیے ہم نے کہا نا کہ چونکہ اللہ نے آیت الکرسی میں کہہ دیا کہ وہ انسان ایسا ہے جو کھڑا ہو کے بتا دے کہ شیطان کی فوج کدھر ہے اور رحمان کی فوج کدھر ہے. تو شیطان نے بتا دیا کہ اسے نماز سے بھی کوئی مطلب نہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ جو نماز اس کے بعد پڑھیں گے، نماز کیسی نماز جب تم نمازیوں پر آج بھی ہمارے امام بارگاہوں اور ہماری مسجدوں پر جو بمباریاں ہوتی ہیں مارے جاتے ہیں، یہ وہی مطلب کم سے کم ذہن تو وہی ہے. تو 30-32 لوگ، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہی تھی
کہ ان سے ایسے نہیں لڑا جا سکتا، ان کو کسی طرح سے جو ان کی وار اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کے دوران ہی زیادہ تر لوگوں کو شہید کیا جائے، اور لہٰذا ہر طرح سے انہوں نے یہی حکمت اپنائی، یہاں تک کہ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے وہی حکمت اپنائی کہ نماز کا وقت۔ تو صبح جو نماز صبح تھی اس وقت 30-32 لوگ تو شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد حسین اب ایک کے بعد ایک فدیہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اب اللہ نے سورہ لقمان میں یہ بات کنڈیشن بتا دیا تھا کہ اب وہ بندہ جسے عروۃ الوثقیٰ پر میں فائز کر رہا ہوں وہ اپنی ہر چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ تو لاؤ جو 57 سال کا بوڑھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، شدت پیاس ایسی ہے کہ امام حسین دیکھیں، ہم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی کچھ اللہ نے کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کسی کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، کسی کو کچھ چیزیں زیادہ لگتی ہیں۔ امام حسین کو چونکہ پیاس سے امتحان دینا تھا، اللہ نے امام حسین کو شدید پیاس کے تصورات کے ساتھ ان کو پیدا کیا، اور لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں اور انہوں نے بابا سے کہا کہ بابا اگر ہمیں 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں دکھا دوں، تو اب حسین کیا کرے، مجبور باپ ہے، اب حسین کیا کرے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیے یہ بھی نفسیات کی بات تھی، حسین نے کہا بیٹا تم اپنی زبان میری زبان میں ڈالو، شاید ہو سکتا ہے کچھ خنکی میری زبان سے تمہیں مل جائے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کہنے تو فوراً نکلا، کہا کہ بابا میں آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سخت ہو چکی ہے پیاس کے بدلے، یہ پیاس کا عالم ہے، 57 سال کا بوڑھا ہے، اور کوئی ایک ایسا بندہ تو دکھاؤ جو کہ عصر عاشر 1-2 پہر میں جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہوں، اور کیسے 72 لاشیں تھے، وہ لاشیں ان میں وہ لاشیں بھی تھے جو 18 سال کا جوان بیٹا جو ایڑیاں رگڑ کے شہید ہو گیا۔ حسین اس گھڑی یکو تنہا تھے، حضرت عباس بھی نہیں تھے، جب جناب عباس شہید ہوئے تو جناب علی اکبر موجود تھے، لیکن جناب علی اکبر جب شہید ہوئے کوئی نہیں تھا، حسین اکیلا ہے، 57 سال کا بوڑھا باپ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے عام دنوں میں بھی جوان کی لاش ایسے نہیں اٹھ سکتی، حسین نے کس طرح سے وہ جوان لاشا اٹھایا ہوگا، اور اس کے بعد وہ خیمہ میں لائے ہوں گے، اور کس طرح سے حسین نے نماز وہ شکر ادا کیا ہوگا۔ ارے یہ ہوا وہ حسین، کوئی ایسا بندہ تو لاؤ کہ جو ایک ایسے ننھے مجاہد کو لے کے جا رہا ہے جو کہ چل بھی نہیں سکتا، کہ وہ مقتل میں جا بھی نہیں سکتا، لیکن حسین کا فدیہ ہے، کیونکہ آج حسین کو اپنا ہر کچھ قربان کر دینا ہے، اور چونکہ اسے اللہ سے وہ اٹوٹ بندھن کا وعدہ نبھانا ہے، لہذا وہ 6 مہینے کا بچہ بھی لے کے جو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا تھا، حسین کارزار میں آئے اور اس طرح سے طلب آپ کیا۔ حسین جناب اصغر جو ہے حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو کے وہ تیر شعبہ کا نشانہ بنے۔ حسین سب سے زیادہ حسین جو غمگین ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے ہوئے ہیں، ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں لے جا رہا ہوں، اب حسین اس ماں کو کیا کہے، حسین نے کسی کے لاشے پر یہ نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہاں پر بھی اللہ سے مخاطب ہیں، پروردگار عالم تیری ہر بات، تیری ہر رضا پر ہم راضی ہیں۔ یہ اسی بات کا اعادہ ہے کہ حسین کے پاس جو کچھ ہے وہ سب تیرا، سب تیری بارگاہ میں۔ حسین 32 سال کے اپنے بھائی کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، حسین لاشے پر پہنچے، یہ کہتے ہوئے پہنچے کہ عباس تمہارے مرنے پر حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس۔ اب آپ دیکھیں حسین یہ 57 سال کا بوڑھا ہے، ارے قاسم کے لاشے کو اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ تصور بھی تو کریں کہ ایک 57 سال کا بوڑھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا وہ اپنے بھتیجے کی لاشوں کے ریزے کو اکٹھا کر رہا ہے اور گٹھری بنا کے آ رہا ہے، وہ معاملہ بھی اب آ گئے۔ اب حسین اب آخری ملاقات کے لیے اس خیمے میں آئے اور وہاں سے پھر چلے۔ اب دیکھیے، اب چونکہ رحمان کے نمائندے ہیں لہٰذا اب انہیں جو ہے حجت تمام کرنی۔
ایک انسان جو اپنے ایک دوپہر میں اپنے سارے خانوادہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر گیا، لیکن اب بھی حسن اخلاق یہ ہے کہ اب جب جو آخری خطبہ ہے وہ حمد و ثنا ہے شروع میں، اور اس کے بعد اللہ سے وہ اشقیاء سے کہنے دیکھو تم نے سب کو مار دیا، میں سب کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، سب کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، علی اصغر کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، اکبر کا خون معاف کرنے، قاسم کا خون معاف کرنے کو، سب کا خون معاف کرنے کو۔ اب بھی نادم ہو جاؤ اپنی غلطی سے اور راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ حسن اخلاق تھا جس کے لیے اللہ نے دوسری شرط اب حسین پوری کر رہے ہیں کہ جو شخص نے سارا کچھ لٹا دیا، اب حسن اخلاق یہ کہ پھر بھی اپنے قاتل کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ حسن اخلاق کی وہ بلندی تھی جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچا، اور جب کوئی جواب نہ ملا، اب حسین نے حجت تمام کی، ید اللہ ہے، ید اللہ کا بیٹا ہے، اب اس نے تلوار نکالی، حجت تمام کی، اب وہی ہے، فوج بھاگ رہی ہے، لیکن بات وہی جو میں نے کہا، ساری اسٹریٹجی تو یہی تھی کہ حسین کو گھیر کے اس وقت قتل کر دو جب نماز کا وقت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رحمان کا نمائندہ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن نماز وقت میں اپنا سر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے گا ہی جھکائے گا۔ اور یہی سورہ لقمان میں یہی بات تو کہی جا رہی ہے، یسلم وجہ اللہ، جس نے اپنا سر اللہ کی راہ میں جھکا دیا، کس طرح سے کہ وہ سب کچھ لٹا کر کے اب وہ اپنا سر اب سجدہ آخر میں ہے، ارے 40 قدم سے بہن دیکھ رہی ہے، اور حسین کے ساتھ اس کی دکھیاری ماں وہ فریاد کرتی رہی میرا بچہ بے گناہ ہے، وہ فریاد کرتی رہی ارے یہ 3 دنوں سے بھوکا پیاسا ہے، کم سے کم 2 گھونٹ پانی دے دو، لیکن اشقیاء کو نہ رحمانہ تھا نہ آیا۔ حسین پشت سے کند خنجر سے شہید کر دیے گئے، لیکن جب سر تن سے جدا ہو گیا، رحمان کا بندہ تو ایسا ہی ہوتا، سر جدا ہو گیا، لیکن نوک نیزہ پر بھی حمد و ثنا ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یقزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ ارے جو ہاتھ عروۃ الوثقی کے بنیاد پر اللہ کے ہاتھ میں ہو، وہ ان ظالموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیا دے گا؟ پروردگار عالم ہم لوگوں کی اس چھوٹی سی اس عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور، جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، اور تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں دنیا میں ہیں ان کو ان کے جان مال عزت نفس سب کی حفاظت فرما پروردگار، اور ہمارے امام کی تاجیل فرما ان کے، اور ہم لوگوں کو ان کے انصار میں شامل کر۔ ماتم